کہ من دانم، میں تو بھائی اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، نہ میں شاعر ہوں، تو مجھے معاف کیجئے گا، اور جان کی امان پاؤں تو قاضی صاحب سے عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس اس پہ عمل کر لیا کریں، یہ کافی ہوتا ہے۔ باتیں کس کی نہیں ہوتی یا کس کی نہیں ہوئی؟ سرکار مدینہ سے بڑی کائنات میں کوئی ہستی آئی، لوگوں نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کے سچے کلام کو لوگوں نے جھوٹا کہا، ان کی سچی تعلیم کو لوگوں نے جھوٹا کہا، اگنور کر دیا، تو کوئی نہیں، سرکار کو اللہ پاک نے تھپکی دے کے فرمایا نہیں محبوب، تیرا کام ہے بلاغ، پہنچا دینا، ہدایت دینا ہم نے اپنے ذمے میں رکھا ہے، جس کو چاہیں گے تیری محبت کا چراغ اس کے سینے میں روشن کر دیں گے، اور جس کے چاہیں گے سینے میں نہیں روشن کریں گے اس نے جہنم بھی تو بھرنی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا تجربہ پیش کر رہا تھا۔ میں آپ کو 87 کی بات بتاتا ہوں۔ 87 میں میں اسپیچ کے مقابلے میں گیا دمیل ہائی اسکول میں، میں 10th کلاس میں تھا اس وقت۔ تو یہ سید اعجاز حسین شاہ بخاری صاحب بٹک والے یہ چیف گیسٹ تھے اس وقت، یہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے اس وقت۔ مقابلے میں میری 2nd پوزیشن آئی۔ اب ججز کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، ان کی کمٹمنٹ یا ان کا جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے۔ تو اعجاز شاہ صاحب کو جب اظہار خیال کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے سٹارٹ ہی یہاں سے لیا کہ میں ججز کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب دیکھیں مطلب ان کا اختلاف ہونا اور پھر ان کا برملا کہہ دینا، وہ مہمان خصوصی تھے اور ان کا ایک مقام تھا۔ شاید اس وقت قبلہ شاہ صاحب موجود ہوتے تو شاید کوئی اور سینیریو ہوتا، وہ بات بولنے کا حق بھی رکھتے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی شاید وہ گرفت کر لیتے یا تصحیح کر دیتے۔ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ جس بچے نے اس کے کلام میں یا اس کی تقریر میں نکات ایسے تھے اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا اور وہ ڈائس چھوڑ چکا تھا، اپنے بعد میں بیل بجائی، اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے اسپیشل میرا نام اپنے پاس نوٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی پہلی پوزیشن بنتی تھی، آپ نے اس کو 2nd دی ہے، لہذا میں اپنی طرف سے اس وقت، میں 87 کی بات کر رہا ہوں، اعجاز شاہ صاحب ایک نام ہے، اس وقت انہوں نے مجھے 500 روپے دے کے پہلی پوزیشن اپنی طرف سے ڈگری کی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے ججمنٹ کرنے والے جو، لیکن ججز کا فیصلہ قبول کیا گیا، مجھے 2nd پہ رکھا گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جج چونکہ وہ جو جوری بیٹھتی ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس پہ کسی کو اتنی اعتراضات، ہاں اگر کلام پہ یا کسی کی کوئی ایسے اشعار پہ یا کوئی، تو اس کی اصلاح کا بھی طریقہ امام حسین سے سیکھ لینا چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ بھی ایک سفید ریش سے آبی ہیں اور وہ پتہ نہیں کب سے انہوں نے سیکھا ہے، کب سے پڑھ رہے ہیں، لیکن امام حسن و حسین ہیں، وہ بچے ہیں، تو دونوں نے جب ان کا وضو کا طریقہ دیکھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یار کہ ان میں تھوڑا بہت یہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ درست نہیں کرتے، تو ان کو بتا نہ دیا جائے۔ اب بتانے کا طریقہ کیا ہے، خود بچے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ ہم یار ان کو کہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں، دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں میں وضو اچھا کرتا ہوں، آپ کہنا میں وضو اچھا کرتا ہوں، تو ان سے کہتے ہیں ہمارا وضو چیک کر لیں۔ یہ اہل علم نے لکھا ہے۔ تو امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین دونوں بزرگوں کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ذرا آپس میں ایک بات میں یہ مخاصمہ کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، ذرا دیکھیے وضو کس کا ٹھیک ہے۔ تو جب ان دونوں نے وضو کیا تو بزرگ سے ملتا ہو کہ انہوں نے کہا آپ دونوں بچے ٹھیک ہیں، وضو اصل میں میرا غلط ہے، یعنی طریقہ کار وضو کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کسی کی تصحیح بھی کرنی ہو تو کوئی ایسا انداز اپنایا جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہ ہو، ڈی ویلیو کرنا مقصد نہ ہو یا اپنی خود نمائی مقصد نہ ہو۔ کسی نے کیا بھی ہے تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ پاک سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے اچھا جانا وہ بھی ان کو اچھا اپریشیٹ کر کے جانا ہے، حضور کی نعت سمجھ کے اچھا جانا ہے، اور جنہوں نے اس میں اگر کوئی سکم دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے بھلے کے لیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام غزالی کا غالباً قول ہے، وہ انسان کامل نہیں ہوتا جس کا دوست اور دشمن نہ ہو۔ دشمن کو بھی ان کانٹوں کی طرح دیکھنا چاہیے جو گلاب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ گلاب کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جھٹ کر کے کوئی ہاتھ نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ
کہ ٹھیک ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، پھر بھی اچھی کاوش ہے، جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کل صاحب کی بڑی محنت ہے، میں آج بھی چونکہ میری عادت ہے، پتہ نہیں غلط عادت ہے یا ٹھیک عادت ہے، میں یہ صرف کل صاحب کے ساتھ نہیں، میں جہاں بھی محفل پہ ٹائم دیتا ہوں اگلے کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پہنچ جاتا ہوں، اللہ کی شکر ہے میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں 7:30 پہنچ آیا تھا، میں نے جب حسن صاحب کو کال کیوں نہیں 7:30 مکمل، میں نے اس وقت آپ کو فون کر دیا تھا کہ میں ایبٹ آباد موڑ پہنچ آیا ہوں۔ تو آتے ساتھ پھر میں نے جب کل صاحب مجھے لینے گئے تو ان سے باتیں پھر کافی دیر میں نے کی، تو ان کو میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارا جب نظریہ ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور گنبد خضرا سے نگاہ رکھتے ہیں، وہ تکتے ہیں اپنے غلاموں کو، تو وہ دلوں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ اپنے نیت پر رکھیں، باقی جس کا جی چاہے، یہ تو میدان کھلا ہے، آپ آئیں یہاں پر شامل ہوں۔ کمیاں کجیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، کامل ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد یہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں معذرت کے ساتھ علماء کی مجھ میں بات لمبی نہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا کسی بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کہ یہ جی ہمہ صفت موصوف ہوتا ہے، ہمہ صفت موصوف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بس یہ کسی کے لیے زیب، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمہ صفت موصوف اس کا جو معنی بنتا ہے، بس یہ حضرت حسان بن ثابت نے کہہ دیا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہمہ صفت موصوف جس میں ساری صفات الہیہ کا جو پیکر عدم بن کے آیا ہے وہ فقط حسنین کا نانا بن کے آیا ہے۔ لہذا کمی کجی تو ہر ایک میں ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔